اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال رات اور دن کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ غم۔ یہ سورہ بقرہ کی 274 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں ان لوگوں کی تعریف اور فضیلت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے جو راہ اللہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور اس کے عادی رہتے ہیں، ہمیشہ ہر حالت میں خرچ کرتے رہتے ہیں، صبح و شام، کھلے اور چھپے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ لوگوں کی تعریف فرماتے ہوئے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ صرف خوشحالی ہوگی تو کریں گے اور کبھی ذرا تنگ دستی ہو جائے تو خاموش بیٹھ جائیں گے، نہیں، ہر حال میں کرتے ہیں۔ جب خوشحالی ہو اس وقت بھی اور جب تنگ دستی ہو اس وقت بھی، جتنا ممکن ہو سکے وہ کرتے ہیں، یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما فرمایا سورہ فرقان 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی تعریف فرماتے ہوئے، میرے بندے کیسے ہوتے ہیں، رحمان کے بندے، اس کی تعریف کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ان کی یہ بھی کہی کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی بخل کرتے ہیں اور نہ ہی اسراف کرتے ہیں، بلکہ درمیانی اوسط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کیا گیا جو مال ہوگا وہ اسراف کہلائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے باوجود مال نہ خرچ کرنا یہ بخیلی کہلایا جائے گا۔ اور خوام اسے کہتے ہیں، خوامہ، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اطاعت کی پابندی کرتے ہوئے مال کو خرچ کرنا، یہ صفت عباد الرحمن کی ہوتی ہے، اور یہ صفت ہم سب میں بھی پیدا ہونی چاہیے کہ جہاں کہیں پر ضرورت پڑے وہاں پر اعتدال کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، نہ کنجوسی بخیلی کرنا اور نہ ہی اسراف کرنا۔ اس طریقے سے اس آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ کھلے اور چھپے، رات اور دن، ہمیشہ ہر موقع سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، بشرطے کہ اخلاص کا پہلو ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی غرض سے، نہ کہ نمود و نمائش اور دکھانے کی خاطر سے۔ تو ہر حالت میں جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اس کے لیے بے حد و حساب اجر ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی خوف اگلی زندگی میں کے بارے میں نہیں ہوگا اور نہ ہی گزری ہوئی زندگی کے کوئی حزن و غم ہوگا اس کو۔ اس کے تعلق سے اس کے شان نزول میں یہ بات بتائی کہ ابن عساکر نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس میں یہ بات بتائی کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے 40,000 دینار خرچ کیا اللہ کی راہ میں، اس کو اس طریقے سے بانٹا کہ 10,000 کے 4 حصے بنائے، اور 10,000 دینار کو انہوں نے رات میں خرچ کیا، رات کے حصے میں، 10,000 دینار کو انہوں نے دن کے حصے میں خرچ کیا، اور 10,000 دینار کو انہوں نے چھپا کر خرچ کیا، اور 10,000 دینار کو انہوں نے دکھا کر خرچ کیا، علانیہ طور پر خرچ کیا۔ یہ 4 موقعوں سے 4 طریقے سے انہوں نے خرچ کیا، تو اس میں ان کی تعریف بتائی گئی ہے کہ انہی کی شان نزول میں یہ آیت آئی ہے۔ بس بتانا یہ مقصود ہے کہ جو راہ اللہ میں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ ضائع ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا اجر عظیم اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، اس کے ذریعے سے تمہاری ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ اگلی پچھلی دور فرما دیں گے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے اپنی چھوت سے خپتی بنا دیا ہو، جو اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال ٹھہرایا اور سود کو حرام۔ اب جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور وہ باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا وہ اس کا ہوا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور اگر پھر اس کا اعادہ کرے تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں سے سود کی حرمت کے متعلق احکامات تفصیل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تقریباً یہ پورے رکوع میں 6 آیتیں اللہ تعالیٰ نے سود ہی کے متعلق بیان فرمائے ہیں۔ تقریباً احکامات سود کے متعلق آپ کو یہیں پر ملیں گے، دوسرے مقامات پر کچھ احکامات ملیں گے، لیکن زیادہ تر احکامات سود کی حرمت کے متعلق یہیں پر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک طرف تو شریعت اسلام اس بات کی سخت وعید کرتا ہے سود کے کھانے دینے لینے کے معاملے میں، قرآن اور حدیث اور سنت میں جو ہے اس کے تعلق سے شدید وعیدیں آئی ہیں، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کی معاشیات اور اقتصادیات جو اکنامکس جسے کہا جاتا ہے وہ اس کو سود کو ایک لازم و ملزوم بنا لیا ہے، اس کے بغیر ان کا دھندا چلنے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے جو تباہیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ دونوں ہے، اس میں ایک بات تو اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے، سود کے لین دین کی اس کو منع کرتا ہے، لینے سے روکتا ہے اور حرام قرار دیا ہے، اور دوسری طرف دیکھیے کہ دنیا کی ساری اکنامکس جو ہے اسی پر جمی ہوئی ہے، اس کی بنیاد اسی کو بنایا گیا ہے۔ جبکہ اسلامک فائنانشیل سسٹم جو ہے، اسلامی معاشی نظام 2 نکات پر مشتمل ہے، جیسا کہ سب سے پہلے جب بات شروع ہو رہی تھی تو آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ ایک تو یہ کہ آپ کے پاس جو ضروریات سے زیادہ جو مال ہوگا آپ کے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ ترغیب دیتے ہیں کہ ان کو ان ضرورت مند اور حاجت مندوں اور مفلسوں کے اوپر خرچ کرو مختلف طریقوں سے۔ اور اس کی دوسری بنیاد یہ بنائی گئی تھی کہ سود سے پاک معاشرہ ہونا چاہیے، سودی لین دین کو حرام قرار دیا گیا، جبکہ دنیا میں سودی لین دین ہی کو بنیاد بنا کر اس کے اوپر سسٹمز بنائے گئے ہیں، جو فائنانشیل سسٹمز ہے جو تباہ ہو چکے ہیں آج، اس کو جو ہے اسی کی بنیاد بنا کر جو ہے آگے بڑھایا گیا تھا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ شریعت اسلام انفاق پر زور دیتے ہیں۔ سود کی حرمت اس میں اس لیے بیان کی جا رہی ہے جو صدقات اور خیرات کی عین ضد ہے۔ صدقات اور خیرات ایک ہاتھ میں ہے تو دوسرے ہاتھ میں سود، بالکل ضد ہے اس کی، ایک دوسرے کی مخالف ہے۔ صدقہ و خیرات سے انسان کے اندر ہمدردی، فیاضی، ایثار، رحم دلی اور محبت خداوندی کے جذبات پرورش پاتے ہیں، لیکن سود انسان کے اندر خود غرضی، بخل، سنگ دلی اور زرپرستی جیسے رذائل پیدا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے جہاں انفاق کی ہدایت کی ہے وہاں سود خوری سے بچنے کی بھی تاکید بار بار کی ہے۔ اصل میں سود ربا کا لفظ آیا ہے عربی میں، اسے بیاج، انٹرسٹ، مختلف نام دیے گئے ہیں دنیا میں، کہتے کسے ہیں؟ اس کے لفظی معنی زیادتی کے ہیں، اضافے کے، بڑھنا جسے کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں سود کو، جو جس طریقے سے دنیا میں پیش کیا گیا کہ کوئی کسی کو قرض دیتا ہے ایک متعین مدت کے لیے کہ 100 روپے میں تمہیں قرض دے رہا ہوں اور 6 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے بعد مجھے 125 روپیہ لوٹانا، تو 25 روپیہ اضافہ، وہ مال پر اضافہ، بڑھوتری، زیادتی، یہ کیا ہے؟ یہی سود ہے، بیاج، انٹرسٹ، اسے ہی کہا جاتا ہے، چاہے اس کو کوئی دوسرا نام دے لیں، ہزاروں نام، خوشنما نام شیطان آج لگا رہا ہے لوگوں کو، کہ پروفٹ کہتا ہے، کہیں پر شیئرنگ کہتا ہے، کہیں پر پارٹنرشپ کہتا ہے، کچھ نہ کچھ نام لگا لی جاتی ہیں، لیکن سود کی تعریف یہ ہے اصل۔ اور عرب کی جاہلیت میں جو رواج تھا سود کا، سود کی لین دین کا، وہ کیا تھا کہ 2 بنیادیں تھی اس کی۔
کہ کوئی مال کسی کو دے رہا ہے تو ایک متعین مدت کے لیے اور ایک مقررہ مدت کے لیے ایک متعین کردہ اماؤنٹ اس میں لگا دیا جاتا تھا۔ فکس ریٹ اور فکس پیریڈ، دو باتیں اس میں ہوتی تھی۔ ریٹ آف انٹرسٹ، سود کا معاملہ جو ہونا چاہیے اس کو متعین کر دیا جاتا تھا کہ اتنا سود ہمیں دیا جائے گا اس پورے رقم پر، اور اس کی مدت اتنی ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک سال کے لیے ہم تم کو اتنا پیسہ دے رہے ہیں اور ایک سال کے بعد تم ہم کو اتنا لوٹانا ہوگا۔ تو یہ فکس پیریڈ اور فکس ریٹ آف انٹرسٹ، یہ دونوں سود کہلاتے ہیں۔ اور اگر وہاں پر اس شکل میں یہ تھا کہ کوئی اس کے متعینہ جو پیریڈ ہوتا تھا، مقررہ پیریڈ جو ہوتا تھا، اس میں اگر ادا کرنے کے قابل نہیں ہے سود اور رقم واپس نہیں لوٹا سکتا ہے، تو پھر سے اس کو نئے سرے سے ایک مدت مقرر کر کے مزید سود میں اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ انٹرسٹ، سمپل انٹرسٹ، کمپاؤنڈ انٹرسٹ، جو آج کی جو ہے مختلف ٹرمینالوجیز ہیں، سود در سود، پہلے کا سود بچا ہوا ہے اس کو اصل اماؤنٹ میں ملا دیا گیا، راس المال جو تھا ان کا، پھر اس کے اوپر پھر سے ایک نیا سود مقرر کر دیا گیا۔ یہ طریقہ عرب میں رائج تھا۔ بعض صورتیں جو عرب میں جو ہے بیع و شرع کی، خرید و فروخت کی جو تھی، اس میں یہ بات کو سود نہیں سمجھتے تھے۔ عرب کے قبائل اس بات کو سود نہیں سمجھتے تھے۔ بعض صورتیں تھیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا اور یہ فرما دیا کہ یہ چیزیں بھی سود ہی میں شامل ہے۔ 6 چیزوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کہ اس کے تعلق سے یہ فرمایا کہ ایک ہی اشیاء کو جو ہے اس کا جب تبادلہ کیا جائے گا، ایک ہی شے کا تبادلہ، تو وہ برابر سرابر ہونا چاہیے۔ 6 اشیاء کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی۔ اور کیش، ہینڈ ٹو ہینڈ، نقد رقم دینے کے بعد اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ برابر سرابر ہونا چاہیے۔ جو بھی اماؤنٹ دیا تھا وہ اماؤنٹ ہی واپس لینا۔ تو یہ 6 اشیاء کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی ربا اور سود میں شامل ہے۔ وہ کیا تھے؟ ایک تو تھی سونا، دوسرا چاندی، اور تیسرا جو ہے گیہوں، چوتھا تھا اس میں جو، اور 5واں کھجور، چھٹا انگور۔ یہ 6 چیزوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی سود ہی میں شامل ہوگا۔ بیع و شرع تجارت کے موقع پر اگر کوئی جو ہے اس کا تبادلہ کرنا چاہتا ہے، گیہوں کے بدلے گیہوں، کھجور کے بدلے کھجور، تو برابر لینا ہوگا۔ برابر سرابر اگر نہیں لیں گے تو پھر وہ اس کا شمار سود میں ہوگا۔ اس میں کیش کو بھی رکھا گیا تھا اور بتایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی چونکہ یہ سود کے متعلق جو حرمت آئی ہے وہ سن 8 ہجری میں نازل ہوئی، اس کے بعد زیادہ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، اس کے بعد بہت سی دوسری شکلیں آنی شروع ہو گئی۔ تو یہ بتایا گیا بعد میں خلفائے راشدین وغیرہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے متعلق اور دوسرے بھی کئی ایک اگر شبہات بھی پیدا ہوتی ہوں کہ یہ سود ہے تو اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اسی کو بنیاد بناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور جو ہے شکلیں اس کی بتائی تھی کہ جس کا نام دیا گیا تھا مزابنہ اور محاقلہ۔ مزابنہ کسے کہتے تھے کہ باغ میں درختوں پر جو ہے پھل لگے ہوئے ہیں اور ابھی پکے نہیں ہیں، ابھی توڑنے کا وقت نہیں آیا ہے، اور کھیت میں کھیتی ہو رہی ہے، اس پر جو بھی اناج وغیرہ ہے وہ لگ رہا ہے، ابھی اسی کے اوپر سودا کر لیا جائے۔ جو باغ میں درخت پر جو پھل لگ رہے ہیں اس کے اوپر سودا کر لینا، ایک اندازہ کرتے ہوئے کہ اتنے پھل نکلیں گے، اور کھیتی کے اوپر بھی جو ہے کٹنے سے پہلے ہی جو ہے سودا کر لینا، اسے محاقلہ کہا جاتا تھا، اور پھلوں کے اوپر جو سودا کیا جاتا تھا اسے مزابنہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ دونوں سودے ایسے ہوتے تھے کہ ایک اندازے کے مطابق کر لیا جاتا تھا کہ ابھی پھل پکا نہیں ہے، تو اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسے سودے کرنے سے، اور فرمایا کہ یہ بھی ربا اور سود ہی میں شامل سمجھا جائے گا، اس وجہ سے کہ اس میں کمی بیشی کی گنجائش ہوگی جس وقت پھل کٹے گا اور کھیتی کٹے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسی حالات پیدا ہو جائے، اور ایسے ہوتے ہیں عام طور پر کہ تیز بارش ہو گئی اور ہوائیں چلی اور بہت بڑی تعداد میں پھل ٹوٹ کر گر گئے، تو اس سے جو لینے والا خریدار ہوگا اس کو کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اسلام جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک انسان کو فائدہ ہو جائے اور دوسرے کو نقصان ہو جائے اس کی وجہ سے، تو اس لیے اس شکل کو بھی سود ہی میں شمار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسا آج بھی اس قسم کے کاروبار ہوتے ہیں، باغ لگا دیے ہیں، ابھی درخت پر پھل ہی ہیں،
پھول آئے ہیں، ابھی پھل بھی جو ہے چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی پکے نہیں ہیں، اس کا سودا کر دیا جاتا ہے، یہ بھی سود میں شمار ہے اس کا۔ اس سے بھی ہمیں جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور یہ سود اور ربا کا جو حکم تھا، یہ کوئی صرف امت محمدیہ کے اوپر نہیں نازل کیا گیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ بار بار اس کو بتا رہے ہیں۔ قرآن میں بھی جو ہے اس کا تذکرہ آیا ہے کہ توریت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کے تعلق سے بتایا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت ان کے اوپر بھی نازل فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے اوپر بھی 8 ہجری میں جو ہے سود کی حرمت نازل ہوئی، تو اس وقت ان کو اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوا، جیسا کہ اس سے پہلے جو احکامات آ رہے تھے اس میں بھی جب بھی کوئی حکم آتا تو تعمیل کرنے میں صحابہ کرام کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ سود کی حرمت بھی جب آئی تو اس میں بھی انہوں نے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا اور اس کی تعمیل میں بالکل آگے بڑھ گئے۔ اور جو قوم بنی اسرائیل کے اوپر بھی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، اس کی حرمت ان کے پاس بھی تھی، لیکن انہوں نے اس میں بہت سی تعویلیں کی اور اس میں قسم قسم کی حرکتیں کی۔ البتہ بنی اسرائیل نے توریت کی اصل حکم میں تحریف کر کے غیر قوموں سے سود لینا جائز کر لیا تھا۔ اس پر وہ یہ کہتے تھے کہ پردیسی کو سود پر قرض دے تو دے، اپنے بھائی سے سود پر قرض نہیں دینا، یعنی اپنے لوگوں کو سود مت دو، سود مت کھاؤ کھلاؤ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اور دوسری قوموں کے ساتھ تم اگر چاہو تو کر لے سکتے ہو، اس کے لیے جائز ہے۔ قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، سورہ آل عمران 3 پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر یہ ایسی کوئی جو ہے بات نہیں کہی تھی جو کہتے ہیں کہ امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے، یعنی اپنی قوم سے نہیں لیں گے دوسروں سے لے لیں گے۔ یہی بات آج بہت سے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، جس کی بنا پر آج بینکنگ سسٹم اسلامک جو کہہ رہے ہیں وہ اسلامک نہیں ہے، اصل میں اس کو یہ بنیاد بنا کر سود کو جائز قرار دیا جا رہا ہے کہ ہمارے لوگوں سے ہم سود نہیں لیں گے لیکن دوسروں سے لے سکتے ہیں، یہ دار الحرب ہے، یہ دار الکفر، یہ سب غلط تعویلات ہے بالکل۔ انشاءاللہ اس میں بعد میں کبھی بات ہوگی اس سلسلے میں، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ قوم بنی اسرائیل پر بھی اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کو نازل فرمایا تھا، لیکن انہوں نے اس میں بھی جو ہے جیسے دوسرے احکام کی طرح تحریفات کی اور اس کو جائز قرار دے لیا کہ اپنی قوم کے لیے نہیں دوسری قوموں کے لیے ہم اس کو کریں گے۔ قرآن کی تعلیم میں یہ بھی ہے کہ بدمعاملگی کسی کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اور سود خوری سب سے بڑی بدمعاملگی ہے، یعنی کسی کا مال لے کر کھا لینا بغیر کسی وجہ کے، اس کو آپ کچھ رعایت دیے ہیں، مہلت دیے ہیں کچھ پیسہ دے کر، تو اس سے فوراً فائدہ حاصل کر لینے کی کوشش کرنا، یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے کافروں کا مال بھی سود کی راہ سے ہڑپ کر جانے کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔ جو لوگ آج کے دور حاضر میں معاشیات اور اقتصادیات سے بہت متاثر ہیں، آج کے کچھ تعلیم یافتہ قسم کے جو ماڈرن قسم کے جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 قسم کے الگ الگ قرض ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ذاتی ضروریات کے لیے قرض لیا گیا اور دوسرا ہے جو ہے کاروبار کی ضروریات کے لیے، تو یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ ذاتی ضروریات کے لیے جو قرض لیا جاتا ہے اس پر اگر کوئی سود دے رہے ہیں تو وہ سود ہے، پیسہ بڑھا کر دے رہے ہیں، اور اگر کاروباری ضروریات کے لیے اگر پیسہ لیا جا رہا ہے تو وہ سود نہیں کہلائے گا۔ ان کی نظر میں، ان کی منطق میں یہ ہے، وہ منطق لاجک اس کے پیچھے کیا پیش کرتے ہیں کہ کاروبار کرنے والا ادارے کے پاس جاتا ہے کوئی، یا بینکنگ سسٹم کے پاس جاتا ہے، بینک کے پاس جا کر اس سے قرض مانگتا ہے، تو وہ قرض جو ہے کچھ اپنا منافع رکھ کر اس کو قرض دے دیتا ہے ایک متعین مقررہ مدت کے لیے، ریٹ آف انٹرسٹ لگا کر، اور وہ کاروباری آدمی، تجارت پیشہ آدمی جو ہے اس کو اپنے کاروبار میں لگا کر اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اور فائدہ حاصل کرنے کے بعد اپنے فائدے میں سے کچھ فائدہ بینک کو بھی دے دیتا ہے، اور جو قرضہ دیا ہے اس کو وہ ادارے کو بھی دے دیتا ہے۔ تو اس حساب سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی خبات نہیں ہے، ہم بینک سے پیسہ لے رہے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار میں نفع جو آ رہا ہے، نفع میں سے ہم جو ہے کچھ شیئر کر رہے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں ہزاروں قباحتیں ہیں اللہ کی نظر میں، کیونکہ سب سے پہلی بات، سب سے بڑی جو اس میں برائی اور قباحت یہ ہے کہ کوئی بھی کاروبار میں آپ کیا یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اس میں نفع ہی ہوگا، کہ اتنا % نفع ہوگا، اس میں سے ہم اتنا کھائیں گے، اتنا بینک کو دیں گے؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ نفع تو نفع، یہ ضمانت بھی نہیں دی جا سکتی کہ کاروبار کرنے کے بعد آپ کا اصل مال واپس آئے گا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا اصل مال ہی ڈوب جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ جو بینک جو ادارہ ہوتا ہے وہ آپ کو پیسے ایسے ہی نہیں دیتا، کوئی بھی کاروبار کرنے والے کولیٹرل سیکیورٹی رکھتا ہے، اس کی ضمانت کے طور پر اس کی جائیداد وغیرہ کو جو ہے اپنے پاس رہن رکھ لیتا ہے، اور اس کے پاس کوئی رعایت اور نرمی کا پہلو نہیں ہوتا ہے کہ چاہے آپ ڈوبیں چاہے تیریں، آپ کو نقصان ہوا ہے، آپ خلاص ہو گئے ہیں، کچھ بھی ہو گئے ہیں، انہوں نے جو ریٹ فکس کیا تھا، جو اماؤنٹ فکس کیا تھا
تھا وہ اماؤنٹ تم کو دینا ہی دینا ہوگا، اور اگر نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ کی پراپرٹی کو آکشن کر دیتے ہیں اور لے لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی ظلم کی شکل ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون فرمایا، آگے آیت میں آ رہی ہے کہ سود کو جو حرام کرنے کی جو صورت تھی، اس کی علتوں میں سے ایک سب سے بڑی علت یہ تھی کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ تو اس میں ایک زبردست ظلم ہے کہ کسی کے کاروبار کے لیے آپ نے پیسہ دیا اور وہ پیسہ ڈوب گیا، اور پیسہ ڈوب جانے کے بعد آپ اس سے زبردستی کر کے پیسہ وصول کر رہے ہیں، اس کی جائیدادوں کو خرچ کر لے رہے ہیں، اس کے کسی نہ کسی طریقے سے مال کو نکلوا لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ حرام اور ناجائز ہے، اس کو جو ہے کوئی بھی اچھا نہیں کہہ سکتا، اور شریعت اسلامی اس کے تعلق سے کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ اچھا طریقہ ہے، چاہے وہ پرسنل لون ہو، چاہے وہ بزنس لون ہو، اپنی ضروریات ذاتی ضروریات کے لیے گیا ہو یا کاروباری ضروریات کے لیے گیا ہو، دونوں صورتوں میں جو ہے اسلام کبھی بھی امتیاز نہیں برتتا، بلکہ کہتا ہے کہ دونوں قرضے اگر سود اس میں بڑا چڑھا کر لیا جا رہا ہے تو پھر وہ سود ہی کہلائے گا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔